آج آپ لوگوں کے سامنے ہماری حاضری اس لیے ہوئی ہے اوپر سے جا کے لینا کہ ہم اپنے زندگی میں اپنے کاموں میں جتنے مصروف رہتے ہیں اور جتنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، اس میں سب سے اہم ذمہ داری اور قیمتی ذمہ داری ہم اپنے نوجوان دوستوں اور نوجوان ساتھیوں کے متعلق نہیں نبھاتے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نوجوان ملک کا ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسا ایسٹ ہے کہ اگر نوجوان کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی شعبے میں چلا جاتا ہے تو اس شعبے کی ترقی ہوتی ہے، اور اگر نوجوان کسی ملک میں کسی شہر میں کسی ضلع میں اور کسی محلے میں بگڑ جاتا ہے اور خرابی کی طرف جاتا ہے تو اس نوجوان کی وجہ سے پورا محلہ اور ان کے گھروں میں اور اس شہر میں اس ملک میں تباہی مچ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نوجوانوں کی طاقت ہمارے ملک میں 1 سے 25 سال کی عمر کے اندر تقریباً 50% کی آبادی موجود ہے، یہ کوئی سے رہتا ہے اور ریموٹ سے 35 سال کی کم عمر کے لوگ ہمارے ملک میں 65% کی آبادی رکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً 50 سے 60 کروڑ کے نوجوان ہمارے ملک میں موجود ہیں جو 10 سے 25 10 سے 30 سال کی عمر کے لوگ، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ نوجوان، اس ملک کے نوجوان صحیح راستے سے بھٹک کر غلط راستے کی طرف جاتے ہیں اور اس ملک کو غریبی کی طرف پہنچا رہے ہیں۔ اس ملک میں غریبی ریکھا کے نیچے پہنچنے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی۔ ابھی ریسنٹ رپورٹ کے مطابق ہندوستان 107ویں نمبر پر ہے، کل 121 ممالک میں 107 نمبر پہ ہندوستان کا نمبر آتا ہے گلوبل ہنگر انڈیکس کے ریسرچ کے مطابق یہ رپورٹ۔ تو یہ نوجوان، اس کی شان یہ تھی کہ وہ اپنی منزل آسمانوں پر طے کرتا۔ اسی مہم کو لے کر، اسی بات کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ نوجوانوں کو بچائیں۔ آپ اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنے گلیوں میں جائیں، ایسے نوجوان بچے 10 سے 15 سال کے بچے جو گندے گندے سولوشن، گندے گندے نشیلی چیزوں کو لے کر اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں، اپنی جسمانی بربادی بھی کر رہے ہیں، اور پورے محلے میں اور ان کے گھروں میں کوئی سہارا نہیں بنتا۔ وہ اپنے گھروں میں سہارا نہیں بنتے، اپنے محلے میں سہارا نہیں بنتے، اور ان کی وجہ سے سڑکوں پر ایکسیڈنٹ واقع ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ خون کے آنسو بہاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کی عورتیں مجبور ہوتی ہیں۔ اسی فکر کو زندہ کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ نشہ مکتی ابھیان، اس کی خاص توجہ ہم اس یواؤں کی طرف کرتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کی جو یوا ہے، جو یوتھ ہے، اگر یہ کامیاب ہو گئی اور یہ غلط راستے سے ہٹ کر صحیح راستے پر چل پڑی تو اس ملک میں نوجوان بڑے بڑے بزنس مین بن سکتے ہیں۔ وہ ٹرینڈ فالو کرنے کے بجائے وہ سیٹ کر سکتے ہیں اور وہ ملک کو ترقی کی طرف پہنچا سکتے ہیں۔ ان کا گھر آباد رہے گا، وہ خوشحال رہیں گے، ان کے گھر کے، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے گھر میں جو بوڑھے ماں باپ ہیں وہ سب خوشحال رہیں گے۔ اور ان کی وجہ سے اگر یہ نوجوان صحیح راستے پر نہیں آتے ہیں، تقریباً آپ اپنے شہر میں دیکھیے، اپنے گلیوں میں دیکھیے، اپنے محلوں میں دیکھیے کس طرح کے واقعے پیش آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی 2 دن پہلے ہمارا گزر ہوا تھا قریب کے محلے میں، 10 سال کے بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، کوئی تعلیم حاصل نہیں کرتے، نہ ان کے اندر کوئی صفائی ہے، نہ ان کی باتوں میں کوئی تمیز ہے، وہ اس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ان کے گھر میں جا کر پوچھا گیا اور علاقے میں معلوم کیا گیا، پتہ چلا کہ وہ 10 سے 15 سال کے بچے راتوں کو اندھیروں میں آ کر سولوشن لیتے ہیں، اپنے جسم کو برباد کرتے ہیں۔ اسی فکر کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سب کوشش کریں اور یہ عقابی روح پیدا کریں، عقابی روح بیدار کریں جوانوں میں، تو ان نوجوانوں کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آئے گی، یہ کامیاب ہوں گے اور اپنے گھروں کو خوشحال رکھیں گے، اپنے محلوں کو خوشحال رکھیں گے، اپنے ملک کو کامیاب کریں گے۔ آپ کے سامنے یہ پیمفلیٹ دے دیے گئے ہیں، اس میں نمبر ہیں، آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح بیمار ہے، پریشان ہے تو ان پر ترس کھائیے، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریے، ان کو بلائیے، سمجھائیے کہ
اے ہمارے بھائی، اے ہمارے جو بھی آپ ان کو اچھے آواز سے کہہ سکتے ہیں، ان کو سمجھائیے اور ان کو سمجھا کر کہیے کہ اگر آپ مجبور ہیں، اگر آپ مجبوراً دوا لے رہے ہیں، ٹیبلٹس اور ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہیں، تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریے۔ اگر آپ سے نہیں ہو پاتا تو ہم آپ کو سائیکیٹرک یا نیورو سائیکیٹرک کے پاس لے جائیں گے اور آپ کا علاج کرائیں گے، اور انشاءاللہ آپ صحت یاب ہوں گے۔ کچھ مہینے دے دیں گے، آپ صحت یاب بھی ہو جائیں گے، آپ اپنی زندگی اچھے سے جی سکیں گے، اپنی جوانی کو برباد کرنے کے بجائے کامیابی کی طرف چلنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے گھروں میں اور آپ کی ماں اور آپ کے باپ کے چہروں پر مسکراہٹ آپ دیکھ سکیں گے، ان کی بد دعاؤں سے بچیں گے اور اپنی اولاد اور اپنی نسل کو کامیاب کر سکیں گے۔ ورنہ یہ اولاد جن کو ہم اتنی محبت کرتے ہیں، یہ اولاد اور یہ نسل بھی برباد ہوتی چلی جائے گی۔ اگر کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے، اگر کوئی معذور ہے تو 1 سے 2 مرتبہ جائیے، 10 مرتبہ جائیے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ کسی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے، کچھ خاص 10-15 لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ irrespective آف ریلیجن، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کو بچا کر رکھے، اپنے محلے کو اور اپنے شہر کی جو طاقت ہے، جو نوجوانوں کی طاقت ہے، اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اسی سلسلے میں یہ فکر ہماری چل رہی ہے، ہم نکڑوں پر جا کر آپ اس طرح لوگوں کو جمع کر کے سمجھاتے ہیں، اور آپ کے سامنے جو پیمفلیٹ ہے اس میں موبائل نمبر بھی موجود ہے، آپ ان پر کانٹیکٹ کریں، یہ آپ کے پاس آئیں گے، اور آپ کے جو بھی مجبور اور بیمار ہیں، جو ایڈکشن میں مبتلا ہیں، جو نشے لے رہے ہیں اور ایسے خطرناک عادت بنا کر رکھ دیے ہیں کہ وہ آپ کو یہ بتانا اور آپ کو جاننا بھی ضروری ہوگا کہ 3 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ ہمارے ملک میں 10 سے 17 سال کے بچوں میں تقریباً 30 لاکھ بچے شراب پیتے ہیں، اور پورے ملک میں کئی کروڑ کی آبادی ہے، 15 سے 20 کروڑ کی آبادی ہے جو شراب میں ملوث ہے۔ دن رات اپنے ہاتھوں اپنے پیروں کی گاڑی کمائی کو وہ شراب میں برباد کر رہے ہیں۔ ان کے گھروں میں لوگ بھوکے تڑپ رہے ہیں، ان کے گھروں میں پہننے کو کپڑے نہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے فیس دینے کے لیے پیسے نہیں، لیکن یہ اپنے شراب میں، اپنے ڈرگس میں اور اپنے چرس گانجا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ پیار سے سمجھائیے، ان کو محبت سے بلائیے، ان کو سمجھائیے کہ یہ تمہارے اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، پورے محلے کا مسئلہ ہے، تمہارے خاندان کا مسئلہ ہے، تمہارے ملک کا مسئلہ ہے۔ جو ملک اور جو نیشن آج سے کچھ سالوں پہلے پوری دنیا پر رشک کرتا تھا، آج وہ ملک اس حالت پر پہنچ گیا ہے کہ تب پریشان ہے۔ فکر کریں، ہر انسان فکر کرے، ایک دوسرے کو سمجھائیں، اور نمبروں پر رابطہ کر کے آپ ان کو ہمارے پاس لے کر آئیں گے تو ان کا علاج بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک کوشش کرے۔